مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کی ایک غلط رسم یا غلط مسئلے کی اصلاح فرمائی ہے اور ہمیں دین اسلام کے لحاظ سے ایک صحیح مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں۔ دین سیکھنے کا ذوق شوق نہیں ہے، اب مسئلہ ایلا کا ہم میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا مسئلہ ہے اور کسی مسلمان کو بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن ہم جو دیندار طبقہ ہیں ہمیں علم نہیں ہے، تو جو عوام الناس ہیں بیچارے وہ تو کل انعام ہیں، ان کو تو بالکل نہیں پتہ۔ تو ایلا کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے اپنی بیوی سے قربت نہ کرنے کی، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو مطلقاً حرمت کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ جس کسی بندے نے غصے میں آ کر کے بیوی پر ناراض ہو کر کے یا کسی بیوی کے عزیز رشتہ دار کسی وجہ سے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی سے قربت ہم بستری جماع نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہتے، اور اس سے ان کے ہاں بیوی خاوند پر پکی حرام ہو جاتی۔ اب ان کی دوبارہ گویا اصلاح کی اکٹھے ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور اس کے لیے کوئی حد لمٹ نہیں تھی کہ بھی 2 دن کے لیے قریب نہیں جاؤں گا، 2 مہینے کے لیے نہیں جاؤں گا، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، کوئی حد لمٹ مقرر کرے نہ کرے، بس اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس کو کہتے تھے ایلا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر اس مسئلے کو باقی تو رکھا ہے، لیکن اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ کوئی بندہ آج اگر مسلمان یہی بات کہہ دیتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں، آیا کوئی میعاد مقرر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک ہے مطلقاً کہہ دیتا ہے کہ بس میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قربت نہیں کروں گا، ہم بستری جماع نہیں کروں گا، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کروں گا، کوئی حد نہیں مقرر کرتا، مہینہ، ہفتہ، سال، کوئی تاریخ مقرر، کوئی ڈیٹ، کوئی مدت بیان، مہلت بیان نہیں کرتا۔ تو ایک یہ صورت، اس میں بھی ہمارے ہاں اسلام کے ہاں ایلا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مدت مقرر کرتا ہے، پھر 2 حال سے خالی نہیں، آیا 4 مہینے سے کم یا 4 مہینے یا اس سے زیادہ۔ اگر تو 4 مہینے سے کم مدت مقرر کرتا ہے تو اس سے ایلا نہیں ہوتا، صرف قسم ہوتی ہے۔ قسم اس نے اٹھا لی ہے، قسم ایک ناجائز کام کی کھا لی ہے، لہٰذا اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ لیکن اگر 4 مہینے مدت مقرر کر دی یا اس سے زیادہ کا عرصہ بیان کر دیا کہ میں اتنا عرصہ قربت نہیں کروں گا، تو اب یہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اب ایلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ اگر قربت کرے گا اتنے عرصے کے اندر تو اس کو ایلا کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر قربت نہیں کرے گا تو پھر اس کو 1 طلاق بینہ پڑ جائے گی، پھر اس کو تجدید نکاح کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح نیا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، اور پھر مدت بیان کر دیتے ہیں تربص 4 اشہر، 4 مہینے ٹھہرنے کی، کہ 4 مہینے تک میں رکا رہوں گا، 4 مہینے تک میں ٹھہرا رہوں گا، بیوی سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اس سے ایلا ہو جائے گا۔ اب اگر اس یا تو قسم کو توڑے، اس عرصے کے اندر بیوی کی طرف رجوع کرے، تو پھر نکاح تو وہی پہلے والا برقرار ہے، لیکن کفارہ قسم کا بھی دینا پڑے گا اور کفارہ ایلا کا بھی دینا پڑے گا۔ اور ایلا کا کفارہ قرآن مجید نے اور جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کی 3 شکلیں، 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔
تو فرمایا فَإِنْ فَاؤ، پھر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، یعنی اتنے عرصے کے اندر اندر بیوی سے ملاپ کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو قسم اٹھائی وہ تو ٹوٹ گئی، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور، بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ بار بار اعلان کرتا ہے اپنے غفور ہونے کا، کہیں لفظ غافر کہتا ہے، کہیں لفظ غفور استعمال ہوتا ہے، کہیں لفظ غفار استعمال ہوتا ہے۔ یہ تینوں طرح کے لفظ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ غافر ہے، یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تم معافی تو مانگو۔ اللہ غفور ہے، گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تم اللہ سے مغفرت و بخشش مانگو تو صحیح۔ اللہ غفار ہے، یہ اور مبالغہ کا صیغہ ہے کہ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا بخشنے والا ہے۔ تمہارے زندگی بھر کے بڑے گناہ بڑے گناہ بڑے گناہ، بے حد و بے شمار گناہ، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت کے مقابلے میں وہ ایک تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے معافی، اس کا ایسا بہتا ہوا سمندر ہے کہ تمہارے گناہ اس کے اندر تنکے کی طرح، جیسے ایک تنکا ہوتا ہے ایسے بہہ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تم دل سے معافی مانگو تو صحیح۔ پھر دیکھو کہ رب کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ رحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ اپنی رحمت کے دریا بھی بہا دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلا کھاتا بھی صاف کر دیتا ہے، اور الٹا تمہیں اپنی طرف سے اور انعامات سے نواز دیتا ہے اور اپنی رحمتیں فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ دوبارہ رجوع کی نیت کرتا ہے کہ میں الہ کو ختم کرتا ہوں، پھر وہ تو 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کی طرف رجوع کر لے گا، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور وہ نکاح اس کا بچ جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف قسم کا کفارہ ہوگا۔ باقی جو منہ سے یہ غلط بات نکالی تھی تو رب کائنات غفور ہے، وہ بخش دے گا۔ یہ جتنی اخلاص والی توبہ کرے گا، اچھی توبہ کرے گا، اتنا رب کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، لیکن اگر کوئی بندہ الہ کرنے کے بعد پکی طلاق ہی کی ٹھان لیتا ہے، لو جی بس ہم نے طلاق ہی دینی ہے، نہیں رکھنا اس کو، تو پھر فرمایا اگر ایسا کر لیا تو پھر اللہ پاک نے اس کا کہا ہوا بھی سن لیا، اور اس کے دل میں جو خیال آیا کہ اب میں نے اس کو نہیں رکھنا اور طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، اللہ اس دل کے خیال کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جو مولوی حکم لگائے گا، آپ مسئلہ پوچھیں گے، وہ تو صرف آپ کی زبان کو دیکھے گا کہ آپ زبان سے کیا بتلا رہے ہیں، اس نے تو آپ کے ظاہری بیان کو دیکھنا ہے کہ آپ سچ بولے جھوٹ، یہ اللہ جانتا ہے۔ دل کی کیفیت کا اس کو نہیں پتہ کہ جی میرا ارادہ نہیں تھا، بس غصے میں ایسے کہہ دیا، ارادہ نہیں تھا، کوئی ہمارا اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جھگڑا بھی میرا فلاں اور سے ہو رہا تھا، بس یہ لفظ نکل گئے مولوی صاحب، اب کوئی مہربانی فرماؤ۔ تو مولوی سارے مل کے فتویٰ دیں کتا حلال ہے، تو حلال ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی کھاتا بھی نہیں ہے۔ مولوی ساری دنیا کے مل جائیں اور فتویٰ دیں کہ آج سے کتا حلال ہے، لہٰذا بکری کی طرح ذبح کرو اور کتے کھاؤ، تو سارے مولوی بھی فتویٰ دیں تو لوگ کہیں گے مولویوں نے فتویٰ غلط دیا، کتا حرام ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے اور کھائیں گی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی کھائے گا تو سارے محلے والے اس کو اتنا چخ تو کریں گے، لان تان کریں گے کہ اس کو محلے میں رہنا مشکل ہو جائے گا کہ جی کتے کھانا شروع کر دیے تو نے ظالمہ، ہمارا محلہ خراب کرتا ہے تو۔ لیکن یاد رکھو رشوت کا پیسہ کتے سے بھی زیادہ حرام ہے، سود کا پیسہ کتے سے بھی زیادہ حرام ہے، لیکن ہم کھائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو کوئی نہیں بائیکاٹ بھی کرتا، کوئی نہیں جھگڑا بھی کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اگر دل ہی دل میں اس نے عزم و ارادہ کیا ہے طلاق کا، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے
اب اگر یہ غلط بیانی کر کے ڈنڈی مار کے مولویوں سے فتویٰ لے بھی لے گا اور وہ کہہ بھی دیں کہ تیرا نکاح نہیں ٹوٹا، تیرے لیے حلال ہے، تو پھر بھی وہی صورت کے کتا مولویوں کے کہنے سے حلال نہیں ہوگا، تو یہ نکاح بھی، یہ عورت بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام رہے گی۔ جھوٹے موٹے فتوے لینے سے، غلط فتوے لینے سے، اور نکاح پڑھایا تھا، دیوبندی نے نکاح پڑھایا تھا، بریلوی نے نکاح پڑھایا تھا، سنی نے، اور طلاق ہوئی تو اب بھاگ پڑا ہے کوئی غیر مقلدوں کی طرف، جی وہاں سستا مسئلہ ہے، اور کوئی دوڑ پڑا ہے شیعوں کی طرف، وہ جی وہاں سستا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کا موقع آتا ہے نا تو اکثر مسلمان بینک میں اپنے آپ کو شیعہ لکھواتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی۔ کتنے گئے گزرے مسلمان بن گئے ہم، کیا اگر وہ زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے تو یہ زکوٰۃ معاف ہو جائے گی؟ اگر تیرے شیعہ لکھوانے سے نہیں کاٹیں گے تو بچ جائے گا قیامت میں جوتوں سے؟ قیامت میں تو پھر جوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ جب تو طلاق دے رہا تھا کیا اس وقت تیرے دل میں یہ تھا کہ یہ بس میں اوپر سے اس کو کہہ رہا ہوں، ویسے اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوں؟ اس وقت تو غصے میں لوگ روک رہے ہوتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب کی مشین ہوتی ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، 1 کے بجائے 3 تک جا رہا ہوتا ہے، 3 کے بجائے 7 تک جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت تو بس غصے میں جو منہ میں آیا سو بک دیا، بعد میں جس وقت احساس ہوا ہو کیا کیا ہے، پھر بعد میں اب غلط بیان دینے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ سنتا کس کو ہے؟ جو تم منہ سے بولتے ہو۔ جانتا کس کو ہے؟ جو تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ دل کی بات بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو سنتا بھی ہے۔ لہٰذا ایک بندے نے الہ کر لیا، پہلے تو منہ سے کہہ دیا، اور بعد میں اگر تو اس کی دل میں اس وقت نیت یہی تھی کہ میں رکھوں گا نہیں، عزم طلاق تھا، ارادہ طلاق تھا، اب بعد میں منہ سے ادھر ادھر بیان کر کے دوبارہ اگر بیوی رکھ بھی لے گا، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ مولوی نہیں جانتا دل کو، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، پس اگر عزم و ارادہ پکا کر لیا طلاق کا تو پھر طلاق ہو گئی، پھر وہی الہ طلاق بینہ بن جاتا ہے۔ اب جب تک میاں بیوی دونوں اپنی رضامندی سے دوبارہ نکاح نہ کریں، نئے حق مہر کے ساتھ اور نئے گواہوں کے ساتھ، اس وقت نیا ایجاب و قبول، اس وقت تک وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ کامل سننے والا، کامل جاننے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں معاشرے میں، اگر آپ ذرا سروے کریں کہ غصے کے اندر بیوی کو آئندہ میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، آئندہ میں تجھے تیرے ساتھ میاں بیوی تعلق قائم نہیں کروں۔ کئی لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں لفظ طلاق نہیں، یہ لفظ کہہ دیا، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے الہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی حرمت ہو جاتی ہے، اس کا بھی جب تک کفارہ نہ دیں یا جب تک دوبارہ نکاح نہ کریں بیوی حلال نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ معاشرے میں پھر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، کتنے پتہ نہیں نکاحوں کے بغیر معاملات چل رہے ہیں اور بچے حرام کے پیدا ہو رہے ہیں، تو جب نسلیں حرام کی پیدا ہوں گی تو معاشرے میں جتنا حرام ہوگا تو معاشرے کے اندر کام بھی تو حراموں والے ہوں گے۔ جس کھیت کا بیج ہی غلط ہے تو اس کھیت سے برکت والی روزی کہاں ملے گی؟ تو جہاں انسان کا بچے کا نطفہ ہی حرام کا ہے تو وہ بچہ، وہ اولاد جو پیدا ہوگی وہ ماں باپ کی فرما بردار کہاں بنے گی؟ وہ پھر معاشرے میں خیر نیکی کہاں پھیلائے گی؟ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے ایک عالم دین گزرے، سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فوت ہو گئے ہیں کافی عرصہ پہلے۔ وہ معاشرے کی اسی چیز پر زیادہ بیانات کرتے تھے کہ اگر سروے کیا جائے تو معاشرے میں حلال کے تھوڑے ہیں، حرام کے زیادہ ہیں، اور اس حرام کی وجہ سے نسلیں حرام ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے خیر کم ہو گئی ہے، برائی زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی بات کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔